کہ جس طرح سینٹ کے حوالے سے آپ کی حکومت ایک بل پاس کروا رہی ہے جس میں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ہو جائے کہ شو اینڈ ہو جائے اور یہ جو سیل چل رہی تھی وہ رک جائے، کیا آپ کی حکومت کوئی ایسا قانون بھی لے کے آئے گی کہ آنے والے الیکشن میں یا اس سے اگلے الیکشن میں ڈبیٹس ہوا کریں، جو کینڈیڈیٹ ہیں بالخصوص وزیر اعظم کے وہ آئیں، اور جس طرح امریکہ میں اور دیگر ممالک میں ہوتا ہے، کیا اس طرف بھی کوئی پیش قدمی ہے؟ تو ایک ہیلتھی بھی پارلیمنٹ کے لیے الیکشن رن کرتے ہیں، چاہے ایز ایم این اے چاہے ایم پی اے، وہ لوگ ضرور ڈبیٹ کریں، ہیلتھی ڈبیٹ ہونی چاہیے، پبلک میں بیٹھ کے ڈبیٹ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا امیدوار کی کیا سکل سیٹ ہے، یا وہ کس طرح کا ویژن رکھتا ہے، کس طرح کے خیالات رکھتا ہے وہ اپنی عوام کے لیے، قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ قانون سازی کی جائے، اس کلچر کو کسی بھی ہم اینگل سے لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو میں سمجھتا ہوں یہ بات ہے زبردست ہے، یہ ہونا چاہیے۔ جس معاشرے میں لوگ اپنی اثاثے ظاہر کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، جس معاشرے میں آپ کے ہی وہ شبر زیدی صاحب دکھ کی داستان سنا کے گئے ہیں کہ کوئی قانون پاس کرنے کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ تیار نہیں ہے، بیوروکریسی تیار نہیں ہے، وہ معاشرہ خود نہیں کرے گا۔ اس میں یہی ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح کوئی قانون سازی ایسی ہو جائے اور ایک ایسا سیٹ کر دیا جائے کرائٹیریا کہ لوگ آئیں۔ لیکن بہرحال اب میں آتا ہوں یہ ڈگری والے معاملے پہ، جب یہ ہوا ایشو، اس پہ کیا عمران خان کی مرضی سے آپ اس مناظرے میں گئے تھے؟ نہیں، مجھے تو میں نے کہا میں نے اس ڈگری کے مناظرے کے چیلنج کو خود قبول کیا، چونکہ میں ساری چیزیں چاہتا تھا عوام کے سامنے رکھی جائیں، آئے روز کوئی نہ کوئی ایسے اسٹیٹمنٹ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات کرنی، اور جب مجھ پہ کوئی انگلی اٹھائی تو میرا کام بنتا تھا میں اپنے آپ کو کلیئر کروں، اور میں امید کرتا ہوں کہ باقی کولیگز بھی یا باقی پولیٹیشنز بھی یہی کریں، بجائے کہ ہم کہیں جی کہ ہمارے ساتھ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو گئی ہے۔ میں نے تو اس پروگرام میں اس سے یہ بھی کہا کہ اگر میرے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہے، کوئی مال بنانے کا ہے، تو وہ بھی سامنے رکھ سکتے ہو، ہر چیز کا دفاع کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے مجھے کچھ نہیں ہے سچ کہا جب پروگرام ہو گیا اس میں آپ نے سارا کچھ، عمران خان صاحب کا میں رد عمل جانا چاہتا ہوں کہ چونکہ اکثر وزراء کی طرف سے یہ ہے، وہ ان کا رد عمل آف کورس بڑا پازیٹیو اور خوشائن اس لیے تھا کہ چند روز قبل انہوں نے ایک نجی چینل پہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے کسی وزیر کے اوپر بھی الزامات لگتے ہیں تو میں یہی اسے کہوں گا کہ اس کو جانا چاہیے اور اسے کلیئر کرنا چاہیے۔ تو میں نے بھی وہی کیا، میرے اوپر اس نے الزامات لگائے پی ایم ایل این کے جو ایک لیڈر نے، تو میں نے اس کو چیلنج کو قبول کیا اور اس پہ جا کے سامنے بیٹھ کے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ آپ کا جو حلقہ ہے سیالکوٹ کا، آپ کے مد مقابل جو سیاستدان ہے وہ مجھے ہوئے سیاستدان، ان کے والد صاحب بھی مین سٹریم پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ وہ رہے، کیسا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے، اور بالخصوص یہ جو کیس چل رہا ہے یہ کیا روداد ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں میاں صاحب، ایک تو میں سمجھتا ہوں جب آپ کی فائٹ ایک ایسے آپ کے کہہ لیں حریف کے ساتھ ہو کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک منجے ہوئے ہیں یا تجربہ کار سیاستدان ہیں، تو آف کورس یہ چیز آپ کو بھی ہیلپ کرتی ہے، اور اس فائٹ میں آپ بھی سیکھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ آسان نہیں ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، خواجہ صاحب کی کئی دہائیوں سے خواجہ صاحب کی فیملی اور وہ پولیٹکس میں ہے۔ دیکھیں جہاں تک تو ان کے مالی معاملات ہیں یا جو ان کے کیسز چل رہے ہیں، میں ان کا یہی کیس پہلے مس ڈیکلریشن کا 62(1)(f) کا لے کے گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں سے وہ نااہل ہوئے، پھر سپریم کورٹ میں جا کے وہ بحال ہو جاتے ہیں۔ وہاں بھی ان کی اسی سیلری کے حوالے سے جب بات ہوئی تو یہی کہا گیا جی کہ آپ نیب میں، ایف آئی اے میں یا ایف بی آر میں جائیں، چونکہ یہاں کوئی ایسا ہم بیٹھ کے اکاؤنٹیبلٹی اور ایک پروسیس یا ٹرائل نہیں کر سکتے۔ جب نیب نے یہ کیس ٹیک اپ کیا، تقریباً 2-2.5 سال ہو چکے ہیں، تو بہت ساری ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ میں خود حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، جو یہ پاکستانی آپ کے ویورز مجھے سن رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ایسی جاب دے جس میں 22 لاکھ روپے مہینہ مل رہا ہو میاں صاحب کام نہ کرنے کا۔ ایسی جاب کون نہیں چاہے گا اسے ملے، اور وہ بھی دبئی میں۔ اور جب ساری انویسٹیگیشن ہوئی اور نیب کی جب بیانات سامنے آئے، نیب کے ترجمان کے اور پوری قوم کے سامنے ہے کہ وہ کمپنی نے بھی کہا جی یہ تو صرف ہم نے ایک سفارش کے طور پہ انہیں اقامہ دے رکھا تھا، سیلری تو ان کو دیتے نہیں تھے، یہی وجہ ان کے پاس رسیدیں نہیں، سلپیں نہیں، پھر بینامی کمپنی نکل آئی ہے، کہیں 40 اکاؤنٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی 1 ارب 20 کروڑ کی بات کر رہے ہیں، مختلف چیزیں چل رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خواجہ صاحب کو چاہیے کہ
اچھا سا وکیل کریں, اپنے مقدمے کا دفاع کریں. اور جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا آپ کو, اگر ان کے پاس چیزیں موجود ہیں, رسیدیں ہیں, جو کہ مجھے شک ہے کہ ان کے پاس رسیدیں نہیں ہوں گی, اگر ہیں تو میری طرح کسی بھی پروگرام میں بیٹھیں, قوم کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں اس حکومت نے میرے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا, یہ سب کچھ میرے پاس ہے جو یہ مانگ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود مجھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی اور مجھے ایک سیاسی نشانہ بنایا گیا. اور یہی ہونا چاہیے. آپ جیسے پہلے بات کر رہے تھے نا, ڈبیٹ ہونی چاہیے, تو میں کہتا ہوں کہ ڈبیٹ تو ہوگی, لیکن جیسے جیسے جس کے اوپر بھی الزامات آتے ہیں سارے آئیں, بیٹھیں, اپنے آپ کو کلیئر کریں. اور میں نے اپنے اوپر لگے الزامات کو پورے کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی. اور عطا تارڑ کے بارے میں جو میں نے وہاں بولا کہ اسے 16-17 BS کیڈر کی جو پوزیشن تھی وہ رولز میں آسانی کر کے شہباز شریف صاحب نے جاب دی, ڈائریکٹ جاب دی, کوئی ٹیسٹ نہیں دیا, کوئی ان کی کمپیٹنس نہیں تھی, وہ خود مانے کہ ہاں جی رولز میں ریلیکسیشن کی گئی. تو اسی طرح جو پنجاب بار کونسل کی ممبرشپ انہیں دی گئی, جو میں سمجھتا تھا ایک فیک لائسنس ہے, اس کے لیے انہیں BA LLB یا بارٹ لا یا 2 ایک کمبینیشنز کی ضرورت تھی ڈگریز کی, جس میں وہ A لیول اور اس کو مکس کر کے کر رہے تھے, اور اس پہ سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ موجود ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلدی ڈبیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. خواجہ آصف صاحب آپ کے مد مقابل ہیں, سالہ سال سے وہ سیاست میں ہیں اور ڈیولپمنٹ کے کام بھی ظاہر ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ بہت کروائے. سیالکوٹ میں مقابلے کے لیے اس وقت آپ کی حکومت ہے, سیالکوٹ کے عوام کے لیے, حلقے کے عوام کے لیے کیا آپ کے پاس پلان ہے؟ دیکھیں جی, میں تو ان کے اس بیان کی نفی اس لیے کرتا ہوں, تعلیم, صحت اور انصاف قیام پاکستان سے لے کر آج تک خواجہ آصف صاحب مجھے بتا دیں کہ سیالکوٹ میں ایک بھی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی تعمیر کی گئی ہو قیام پاکستان سے لے کے. اور کہنے کو یہ علامہ اقبال کا شہر ہے, پچھلے 50 سالوں سے ان کا خاندان سیالکوٹ میں الیکٹ ہوتا آ رہا ہے, مختلف پوزیشنز پہ رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ سیالکوٹ والوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی تو شاید اس لیے یہ لوگ الیکٹ ہوتے آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں رات 2 بجے فون کال کی نوبت چلی گئی, پوری قوم جانتی ہے. اگر یہ پرفارم کر رہے ہوتے تو 2018 کے الیکشن میں ٹیلی فون کال کرنے کی نوبت نہ آتی خواجہ صاحب کو. تعلیم کے حوالے سے کوئی یونیورسٹی تعمیر نہیں کی گئی. ہاسپٹل 1964 میں علامہ اقبال ہاسپٹل بنا آخری, اس کے بعد کوئی ہاسپٹل نہیں بنا. آبادی 1964 میں کتنی تھی, آج کتنی ہے آپ خود اندازہ لگا لیں. وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. یونیورسٹی 3.5 ارب روپے سے تعمیر کر کے اپنے ہی انشاءاللہ تعالیٰ PTI کے دور حکومت میں ختم کریں گے. ہاسپٹل اگلے 2 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ 5.1 ارب روپے کی لاگت سے شروع ہو جائے گا. سیالکوٹ کے 6 پولیس اسٹیشنز جو مین سٹی کے ساتھ ہیں ماڈل پولیس اسٹیشن بنا دی ہیں. اب اس کے اوپر ہم جو ایک لوکل ریفارمز کی ضرورت ہے اس پہ کام چل رہا ہے. 17 ارب روپے کا پیکیج پرائم منسٹر پچھلے ماہ 9 دسمبر کو سیالکوٹ میں کام شروع کروا کے گئے ہیں, جس میں 4 لاکھ لوگوں کو تقریباً پینے کا صاف پانی ملے گا. پہلے فیز میں ایک سائٹ ساری سیالکوٹ کی اسٹیٹ آف دا آرٹ سیوریج سسٹم بن جائے گا. 5 گرین پارکس ہیں, ٹریفک ری انجینئرنگ سسٹم ہے, 2050 تک کی سٹی ماسٹر پلاننگ ہے. 17 ارب روپے کا پیکیج جو سیالکوٹ کے لیے گیم چینجر انشاءاللہ تعالیٰ ثابت ہوگا. کلین گرین سیالکوٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح انفراسٹرکچر پہ بھی کام ہو رہا ہے. اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ سیالکوٹ والوں کے پاس اپنا پرفارمنس سکور کارڈ لے کے جائیں گے, اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان 5 سالوں میں جتنے کام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرے گی اس کا موازنہ سیالکوٹ کے لوگ پچھلے 2 دہائیوں سے کر لیں, جو جب سے خواجہ آصف الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پرفارمنس کی بیس پہ جائیں گے الیکشن میں. آپ نے کہا کہ رات 2 بجے کال کرنے کی نوبت آئی, تو کیا کال سے افاقہ ہوا تھا یہ؟ دیکھیں یہ تو میں مختلف چینلز پہ بھی کہہ چکا ہوں میاں صاحب. ان PMLN کے 2 بیانی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا فخر, قوم کا فخر جنرل باجوہ, انہوں نے عمران خان کو الیکشن جتوایا اور انہوں نے دھاندلی کروائی. یہ میاں نواز شریف صاحب کا بیانی ہے. صحیح. دوسری طرف خواجہ آصف کا کیا بیانی ہے؟ انہی کے لیڈر ہیں, انہی کے الیکٹڈ MNA ہیں. کہتے ہیں میں نے رات کو 2 بجے جنرل باجوہ کو اس لیے کال کی کہ سیالکوٹ میں دھاندلی ہو رہی ہے اور باجوہ صاحب دھاندلی رکوائیں, اور جنرل باجوہ نے دھاندلی نہیں ہونے دی. جنرل باجوہ نے دھاندلی رکوائی اور میں جیت گیا. صحیح. اب میاں صاحب کہتے ہیں وہ دھاندلی کروا رہے ہیں, خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ دھاندلی رکوا رہے ہیں.
تو میں پی ایم ایل این کے جو ورکرز ہیں بالخصوص جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے لیے سوال آپ کے چینل سے چھوڑے جا رہا ہوں، اور اگر آپ یہ میرا کلپ انہیں بھیج سکیں کہ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ان دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے. اور جو آپ نے سوال مجھے کیا ہے، جب یہ لوگ خود بتا دیں گے کہ میاں نواز شریف سچ بول رہا ہے تو اس کا مطلب پھر خواجہ آصف جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر خواجہ آصف سچ بول رہا ہے تو پھر میاں نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے. تو میرے سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا اس کا جواب ان کے پاس ہے. صحیح. تو میں منتظر ہوں کب یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ جنرل باجوہ جو ہمارا فخر ہے پوری قوم کا، ان کے بارے میں ان دونوں لیڈرشپس کی کس کا بیانیہ ٹھیک ہے. اچھا، آخر میں یہ جاننا چاہتا ہوں بالخصوص سیالکوٹ کے حوالے سے، ایک رنگ روڈ کی بازگشت سن رہے تھے، وہ پروسیس کہاں تک ہے اور کہاں سے شروع ہوگا، کہاں تک چلے گا؟ یہ دیکھیں رنگ روڈ بھی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ سے سیالکوٹ سٹی تک 6 لینز کا بھی ایک ٹریک بن جائے. ایک انڈر پاس کی ضرورت ہے، 1-2 انڈر پاس کی سیالکوٹ میں. وہ پروجیکٹس ہم نے اگلے بجٹ کے لیے تیار کر لیے ہیں اور میری پوری کوشش ہے پرائم منسٹر عمران خان سے وہ منظور بھی کروائے جائیں، چونکہ سیالکوٹ وہ شہر ہے، ایک عظیم شہر ہے سیالکوٹ. 10 ارب سے زیادہ ٹیکس جمع کرانے والا سیالکوٹ، $2.5 بلین سے زیادہ ایکسپورٹ. سیالکوٹ کے عظیم شہریوں نے، کاروباری برادری نے، بزنس کمیونٹی نے، ایئرپورٹ، ایئر لائن، ڈرائی پورٹ، سیالکوٹ کے دیگر پروجیکٹس، کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے سیالکوٹ کے لوگوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ ڈیزرو کرتا ہے کہ سیالکوٹ کے اوپر حکومتی سطح سے اور انویسٹمنٹ آنی چاہیے. میں سنز آف سیالکوٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کرونا پینڈیمک میں 10 کروڑ کے قریب سنز آف سیالکوٹ نے پیسے جمع کیے، جس سے ہم نے 3 کروڑ کے قریب ایک لیب لگائی جس میں فری ٹیسٹنگ ہوئی سیالکوٹ کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے. اور اس کے علاوہ مزید ہیلتھ کے اوپر سنز آف سیالکوٹ اور سیالکوٹ کے جو پولیس اسٹیشنز کی میں بات کر رہا تھا، ان سب نے مل کے کام کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں سیالکوٹ میں بہت پوٹینشل ہے، سیالکوٹ کے لوگوں میں بہت پوٹینشل ہے، جذبہ ہے، پیشن ہے، درد رکھتے ہیں سیالکوٹ کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ مل کر سیالکوٹ کو ایک ماڈل سٹی بنائیں گے. بہت شکریہ عثمان صاحب، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور ہمارے چینل پر اتنی طویل گفتگو کی. دوستو، آپ نے وزیر اعظم پاکستان کے خاص الخاص لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے یہ علم میں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اپنے وزیروں مشیروں کو بھی ان کے اوپر بھی چیک رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جن پر عمران خان بہت اعتماد کرتے ہیں، ان اعتماد کرنے والے جو اشخاص ہیں انہی میں سے عثمان ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے. اور وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ابھر رہے تھے، ہمارے ذہن میں تھے، ہم نے ان سے کیے. اس پہ مطمئن ہوئے یا نہیں اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.